امپورٹنٹ سوال ہے مفتی صاحب، اور یہ بہت ابھی مفتی محمد حسین صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے برما کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی، کہ بہت ساری ویڈیوز ہیں، یعنی کچھ تو ہے ظاہر حقائق سے انکار تو ممکن نہیں ہے، ظاہر وہ سب کے سامنے ہے، لیکن کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو ابھی اس کرنٹ ایشو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پرانی ویڈیوز ہیں، مختلف اور علاقوں کی، افریقہ کی ویڈیوز ہیں، تو ان کو چلایا جا رہا ہے، اور ایک بہت ہی یعنی لوگوں میں ایک مایوسی سی اور ایک بہت عجیب فضا ہے۔ بہرحال لوگ اتنے یعنی مایوس بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور عجیب ان کی کیفیت ہے۔ اس سے ذرا سا آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بریف رہیں، آپ کے ظاہر ہے بہت زیادہ اس پر آپ کی نظر ہے ان حالات پر۔ برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کوئی خبر آگے پھیلائی جائے اس کی پہلے تصدیق کی جائے۔ یہ پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ جلی ہوئی لاشیں دکھائی تھیں جن کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ برما کی نہیں تھی۔ تو اب بھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ برما میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا کو جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی فیک ویڈیوز نہ جاری کریں۔ اس کا نقصان یہ ہوگا، ایک تو جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر بات بغیر تحقیق کے وہ آگے نقل کر دے۔ تو ایک تو جھوٹ کا گناہ ہوگا، دوسرا یہ کہ پھر صحیح خبروں پر بھی اعتماد ختم ہو جائے گا۔ برما کے جو مظالم کی حقیقی ویڈیوز ہیں لوگ ان کو بھی فیک سمجھنا شروع کریں گے۔ تو یہ دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں کے علماء جو وہاں کے حالات کو بہتر جانتے ہیں، وہ جو کہیں گے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی تحریک شروع ہو جانی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی کوئی بات شروع ہو جس کے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے، ان پہ اور زیادہ ظلم ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس میں جذبات سے ہٹ کے جو ہے کچھ مضبوط بنیادوں پہ کام کرنا چاہیے۔ جو حکومتی اہلکار ہیں یا جن کے حکومت تک اپنی بات پہنچانے کہ جو ہے وہ وسائل اور ذرائع ہیں ان کے پاس، ان کو چاہیے کہ حکومت کے ایوانوں میں یہ بات اٹھائیں تاکہ حکومتی سطح پہ ان کے ساتھ مدد ہو۔ دو چار آدمیوں کا کام نہیں ہوتا، حکومتی سطح پہ ان کے ساتھ مدد ہو تو وہ زیادہ مضبوط مدد ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسے وسائل اور ذرائع ہیں وہاں تک ان کے ساتھ مالی امداد پہنچانے کے، تو ان وسائل اور ذرائع کو استعمال کیا جائے۔ مگر اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں ایسا ظلم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دو نمبر لوگ شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی دکانیں چمکانے لگتے ہیں اور مظلومین کے نام پہ چندے اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جب تک مستند ذرائع اور وسائل آپ کے پاس نہ ہوں، اس بارے میں آپ کسی کو رقم نہ پہنچائیں، اور اگر آپ کے وہاں تک ذرائع ہیں تو پھر ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔